نمبر 4، ترغیب کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک آدمی کو بتایا جائے کہ فلاں کام کرنے سے فلاں نقصان سے آدمی بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر یہ بھی مزاج ہے کہ جب تک کہ اس کو کوئی یعنی نقصان ہے، اگر بتا دیا جائے کہ فلاں فارم بھر دو گے تو تمہارا جی ایس ٹی معاف، کتنے خوش، ہاں نہیں ہے سبھی فارم اگر بتا دیا جائے تو تاجر کتنے جمع ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، فون آنا شروع ہو جائیں گے. ہاں کوئی آدمی بتا دے ایک فارم آیا ہے ایسا جو اگر بھر دے آدمی اور ڈائریکٹ اس کو فلاں منسٹر کو دے دے، اس کے ایڈریس پہ بھیج دے، ای میل کر دے، تو جی ایس ٹی معاف ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے، ہوگا پکا نہیں، بتاؤ تو صحیح، بولے پکا تھوڑی نہ ہے بھائی، ہو سکتا نہیں بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے کوشش تو کریں گے، کوشش تو کریں گے. فارم تو دو ہم کو، آدمی لے گا کہ نہیں لے گا، بھر کے دے گا فارم برابر. اس کی کچھ فیس بھی ہے. کتنی ہے؟ 5,000. 5,000 نہیں، 6,000 لو، لیکن مجھ کو فارم پکا ملنا چاہیے. بس 100 ہی فارم ہے میرا، ابھی سے بک کر لو. بک کرنے کے لیے 5,000 اور دینے پڑیں گے، یہ لو. کیوں؟ نقصان نہیں چاہیے، تکلیف نہیں چاہیے، پریشانی نہیں چاہیے. آدمی مصیبت سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے. سادہ مثال ہے اور بہت ساری مثال ہے اس کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنائع المعروف تقی مصارع السوء، نیکی کے کام انسان کو برے حالات سے بچاتے ہیں، برے مواقع سے بچاتے ہیں. ایسے اوکیجنس ہو سکتے ہیں جس میں انسان کے ساتھ نقصان ہو جائے، بربادی ہو، اس کی پرابلم آ جائے اس کو. تو جو نیکی کرتا رہتا ہے، یہی نیکیاں، یہ جو بولتے ہیں نا کوئی نیکی آڑے آ گئی، تو یہ بے بنیاد نہیں ہے. واقعی اللہ کے ہاں ایسا ہے کہ بعض نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض مصیبتوں سے بچا لیتا ہے. وہ نیکی نہیں بچاتی ہے بلکہ کون بچاتا ہے؟ اللہ. کہا صنائع المعروف، نیکیوں کے کام کرتے رہنا، تقی مصارع السوء، بری یعنی حالتوں سے وہ نیکیاں بچاتی ہیں. بری حالتوں سے، برے مواقع سے، برے حالات سے وہ نیکیاں بچاتی ہیں اللہ کی توفیق سے. اور فرمایا وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، چھپ کے کیا ہوا صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے. صدقہ آدمی کرے، چھپ چھپا کے صدقہ کرے، یہ کیا کرتا ہے؟ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے. تطفئ غضب الرب، کہ آدمی دیکھا چپکے سے، مثلا کوئی آدمی ہے راستے پر سویا ہوا ہے اور ٹھٹر رہا ہے، ٹھنڈی کے اندر ہے، چپ چاپ گیا اور جا کے بلینکٹ اس کے اوپر ڈال دیا. فیس بک پہ نہیں ڈالا. ایک آدمی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، مانگ رہا ہے بھائی، اور واقعی اس کے حالات بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ بھوکا ہے، بھوک سے اٹھا کے کچرے میں سے کچھ اٹھا کے کھا رہا ہے. آپ گئے ہوٹل میں گئے، آپ نے لایا، آپ نے چپ چاپ ڈالا وہاں پہ اور نکل گیا. آپ اس کو دے دیا، لو چچا کھاؤ، اور چلے گئے. آپ نے نہیں کچھ رکا بھی نہیں وہاں پہ، اور کوئی دیکھ رہا ہے اپنے ہاتھ سے کھلا رہے. ہاں آپ کو اگلے الیکشن میں کھڑے ہونا ہے، نہیں، آپ نے دے دیا اس کو اور نکل گئے. آپ چھپ کے رات کے اندھیرے میں آپ نے کیا. ایسی کتنی نیکیاں آدمی کر سکتا ہے، کتنی نیکیاں کر سکتا ہے. ہاں ایسی نیکی نہیں کرنا ایک دم راستہ سنسان ہے، کوئی آدمی بول رہا بھائی لے جاؤ، آپ گاڑی روکے، ہاں بٹھایا، بولے آگے بیٹھو، آگے نہیں بھائی صاحب پیچھے بیٹھتا ہوں میں. اچھی بات ہے، پیچھے بیٹھو. پیچھے سے معلوم پڑا ہے بندوق ہے تو گاڑی سائڈ میں لو. اور پھر یہ معلوم پڑا کہ اس کے اگلے اسٹیشن پہ دوسرے لوگ بھی آ گئے، اس کے اور بھی مہمان، اور بھی پریشان حال آ گئے، اور کہا اترو ابھی، بیگ میں سے جیب میں سے جو بھی نکالنا ہے نکالو اور چپ چاپ پیدل جاؤ. زیادہ کچھ بولو گے کپڑے بھی اتروا کے بھیجیں گے. ایسی ہمدردی نہیں کرنا، ہمدردی کے لیے بھی عقل مندی ہونا چاہیے. تو ایک آدمی واقعی محتاج ہے، یا کوئی عورت ہے بیچاری، اس کو ڈبل سیٹ لے کے جا رہا ہے، کوئی آدمی آپ کو مل گئی، بھائی صاحب ذرا وہاں تک چھوڑیں گے، اور چھوڑنے کے لیے گیا، اس کے پورے فوٹو نکال کے پورے، سارے لوگ دیکھو چچا مولوی صاحب ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، بے پردہ عورت پیچھے ہے، ایک دم ہینڈسم کالج کی لڑکی، چھوڑ رہے ہیں. انکل مجھ کو چھوڑیے. پوری بیوی دیکھیے کیا ہے، میرے واٹس ایپ پہ آیا ہے.
ایسی نیکیاں نہیں کرنا بھائی، نیکی کرنا تھوڑی سمجھداری سے کرنا. ہمارے یہاں نیکی کرنے کے لیے بھی عقل مندی ہونا چاہیے، پاگل کے جیسا کچھ بھی نیکی نہیں کرنا. تو ایک آدمی کھلا ہے کسی غریب کو، کوئی آدمی اس کے پاس پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اس کے جسم کے حصے دکھائی دے رہے ہیں، اس کو آدمی کوئی اچھا لباس کسی کے ذریعے سے پہنوا دے اور چپکے سے کرے، چپکے سے کرے، شہرت کے راستے نہیں اپنائے. صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ چھپ کے کیا ہوا صدقہ رب کے غضب کو مٹا دیتا ہے. وصلۃ الرحم تزید فی العمر، تزید فی العمر، کہا کہ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو جوڑے رکھنا، یہ آدمی کی عمر بڑھاتا ہے. صاف الفاظ میں کہا تزید فی العمر، تزید فی العمر، عمر کو بڑھاتا ہے، واقعی عمر کو بڑھاتا ہے. ہم یہ مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بندے کی عمر بڑھاتا ہے. سوچیے، جب آدمی نیکی کرتا ہے اس کا جنت میں درجہ بڑھاتا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ رشتہ داروں سے ناتا جوڑنے پر دنیا میں اس کی عمر بڑھاتا ہے. تو کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت دے، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑے. کوئی آدمی چاہتا ہے رب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو، ناراضگی اس کی کم ہو، تو اس صدقہ چھپ چھپا کے کرے اور نیکی کے کام کرتا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے حالات سے، برے اوقات سے، برے مواقع سے اس کو دور ہی رکھے. تو یہ کیا ہے؟ یہ طبرانی کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. تو دنیا میں کسی کو آپ کو نیکیوں کی ترغیب دینا ہے تو آپ یہ بھی بتائیں، دیکھ برے حالات سے اللہ بچائے گا، تیری عمر بڑھائے گا اور رب کا غصہ ٹھنڈا ہوگا اگر تو ایسا کام کرے گا. تو نقصان سے بچنے کا جو مینٹالٹی لوگوں کی ہوتی ہے اس کو بھی آدمی دیکھے اور لوگوں کو بتائے کہ تم یہ نیکی کرو گے اللہ فلاں نقصان سے تم کو بچائے گا. تو آدمی کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے نیکی کرنے کا.